ایک معمر اور سینئر شاعر، میں سمجھتا ہوں شعراء کی جو ہمارے ماضی قریب کے جو اچھے شعراء رہے ہیں ان کے اس سلسلے کی یہ چند کڑیاں باقی رہ گئی جو ہمارے لیے باعث سعادت ہیں، جس میں ایک ڈاکٹر شفیق صاحب کا بھی نام ہے۔ قصبے کی شعری تحریکات اور شعری رجحانات کی آبیاری کرنے میں ڈاکٹر شفیق اعظمی کا نہایت مؤثر اور فعال کردار رہا ہے۔ ماضی قریب میں جبکہ ابھی میں نے شعور کی منزلیں طے کرنا شروع کی تھی، میری شروعاتی زندگی تھی، اس وقت ڈاکٹر صاحب میرے ہمراہ اور دوسرے دوستوں کے ہمراہ کریا قصبات مشاعروں کی ترویج و اشاعت کی غرض سے، بچوں میں شعری ذوق کی آبیاری اور فروغ کی غرض سے بے لوث خدمت انجام دے رہے تھے، اور جگہ جگہ ہم لوگ لوکل مشاعروں میں جا کر ایک ماحول بناتے تھے، ماحول اور فضا سازی کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے بھی اور خود اس حوالے سے بھی کہ آج اعظم گڑھ کی مجلاتی سطح پہ، میگزین کی سطح پہ، رسائل کی سطح پہ اگر کوئی معتبر نمائندگی میرے قصبے سے ہو رہی ہے تو ڈاکٹر شفیق اعظمی اس کمی کو پورا کر رہے ہیں اور اس نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو۔ میں سمجھتا ہوں ملک کے تقریباً تمام موقر اور معیاری رسائل میں پابندی سے ان کا کلام، ان کی غزلیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہی ڈاکٹر شفیق اعظمی کا آج یہ چوتھا ڈاکٹر صاحب آپ کا مجموعہ کلام کون سا آپ کا؟ تعداد آپ کو بھی یاد نہیں، اتنے زیادہ آپ نے تخلیقات کی، 12ویں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی غالباً ڈاکٹر صاحب کے بقول یہ 12ویں تخلیق ہے جو شعری مجموعے کی شکل میں میرے ہاتھ میں ہے۔ اس 12ویں تخلیق کی شعری تخلیق کی رسم اجرا کے لیے ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی باذوق اور علمی سطح کے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہاں جو تعداد موجود ہے وہ گو کی اپنی تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن کیفیت اور معنویت کے اعتبار سے بڑی بھاری بھرکم موجودگی ان کی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ تاخیر زیادہ ہو چکی ہے، میں آپ کے بیچ بہت دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آج کے اس پروگرام کی، اس موقر پروگرام کی صدارت کے لیے جناب ڈاکٹر شکیل احمد مووی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات اس کی تائید فرما دیں۔ اور نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے انتخاب فرمایا ہے جناب اسرار جلال پوری کا۔ میں مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار جلال پوری اپنے اس فریضہ منصبی کو ادا کرنے کے لیے ادھر مائک اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور مہمان خصوصی کے بطور جناب ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین مئو تشریف لائے چکے ہیں، یہاں ہمارے بیچ موجود ہیں، ان کا آپ استقبال کیجیے۔ ان کے شایان شان ہم لوگ کوئی پروگرام نہیں کر سکے، بہرحال میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ عزیز گرہست مئو سے تشریف لائے ہیں، عزیر گرہست مئو سے جو تشریف لائے ہیں وہ بھی آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اب میں بلا تاخیر مائک حوالے کر رہا ہوں آج کے ناظم مجلس، آج کی ناظم نشست جناب اسرار جلال پوری کے حوالے کر رہا ہوں، وہ آئیں اور باضابطہ آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ ایسے لے کے بولیے گا، نکالنے میں دقت ہے، ایسے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک رب ہے۔ درود سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام سرائے میر کی سرزمین پر اس دور میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں سب سے پہلے انور شفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھ جیسے کم علم کو
यहाँ की निज़ामत के लिए अहले नज़र इल्म व फ़िक्र की मजलिस में मुझ जैसे कम इल्म को मुंतखब किया यहाँ की निज़ामत के लिए, मैं उनका मशकूर व ममनून हूँ। और मोहतरम जनाब डॉक्टर शफ़ीक अहमद साहब का हुक्म था और मैं इसे कबूल किया, ये मैं अपनी सआदत समझता हूँ। इस सिलसिले की कड़ी में सबसे पहले यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेहमान उज़्ज़ाम, शोराए किराम, सराय मीर कस्बे के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, महज़्ज़ब तहज़ीबी कल्चर के पासबान और रवादारी को बरकरार रखने वाले सराय मीर कस्बे की तारीख़ी, तहज़ीबी, इल्मी, अदबी दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जैसा कि बज़्म कैफ़ी आज़मी के ज़ेर एहतमाम शहर गज़ल का इजरा है, सबसे पहले मैं डॉक्टर शफ़ीक अहमद साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आज इनकी ये बराहमी तसनीफ़ तख्लीक मंज़र आम पर आ रही है, जिसका अभी इजरा होगा। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और आपकी खिदमत जो उर्दू ज़बान व अदब में नए नए ज़ाविये से, नए नए सिन्फ़ से आरास्ता कर रहे हैं, हम सब उनके मशकूर व ममनून हैं। हमें उम्मीद है आज जनाब की ये काविश मुसलसल तादेर जारी रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि आप सेहत व सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ उम्र दराज हो। हज़रात, डॉक्टर शफ़ीक साहब की शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं। हम इस बात पे बहुत ही फ़ख्र करते हैं। मेरी मुलाकात तो आज के 18 साल पहले मौसूफ़ से हुई, लेकिन 2010 में इन्होंने मुझे कस्बा सराय मीर का एक तारुफ़ी किताबचा मुझे हवाले किया और मैं बड़े ही एहतराम के साथ उसे कबूल किया। उसको पढ़ने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ़ एक मज़मून पढ़ने के बाद, और मेरे अंदर उसका ज़ौक़ पैदा हुआ। हम इसके लिए आपके बहुत मशकूर व ममनून हैं। आपकी शख्सियत बहुत ही नरम-खू, मुखलिस और मोहब्बत, और सबसे बड़ी खूबी ये मैंने देखी, मुझ जैसे उम्र में भी बहुत छोटे हैं, अनवर भाई के हम साथी हैं, इन्होंने जब पहली गुफ्तगू शुरू हुई तो बहुत ही लिहाज व अदब के साथ गुफ्तगू मैंने देखी। तो ऐसी शख्सियतें आज सराय मीर में, जो सल्तनत शर्किया के वो तहज़ीबी कल्चर जिसका सराय मीर एक हिस्सा है, आज़मगढ़, गाज़ीपुर, मऊ, मोहम्मदाबाद, ये वो इलाक़ा है, जबकि शिराज़ हिंद कहा जाता था जौनपुर सल्तनत शर्की के ज़माने में, और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, इराक़, बगदाद और ईरान, दूसरे ममालिक में भी इसका दूर दूर तक इल्म फ़न और इल्मी, तहज़ीबी, सकाफ़ती उसूल से वो बहुत ही मशहूर व मारूफ़ था। अल्लाह का शुक्र है हमारे बीच डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत आज भी उस सल्तनत शर्किया के इल्मी, तहज़ीबी और सकाफ़ती उस चीज़ को बाक़ी रखे हुए हैं और उस रास्ते को और उस कल्चर को, उस तहज़ीबी व इल्मी काविश को बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं।
چونکہ وقت بہت قلیل ہے، سب سے پہلے اس شہر غزل کا اجرا کا پروگرام ہوگا. اس کے لیے آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. آپ کے سامنے شہر غزل، جس کے شاعر ڈاکٹر شفیق احمد اعظمی صاحب، آج ان کی شہر غزل کا رسم اجرا منعقد ہو رہا ہے. اور کتنا خوشنما منظر ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں اس وقت شہر غزل، جو آپ کی کاوش اور محنتوں کا نتیجہ ہے. آپ کے سامنے عالی جناب ممتاز قریشی صاحب، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کتاب شہر غزل پر تعارفی گفتگو فرمائیں. جناب ممتاز قریشی صاحب. کیونکہ موجودہ مجموعہ کلام ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ میری نگاہ سے نہیں گزرا ہے، اس لیے اس کتاب کے تعلق سے کوئی حقیقی رائے دینا، اظہار تاثر کرنا، یہ بہرحال خلاف صداقت ہوگا. اس لیے میں اس سے تو معذور ہوں کہ اس کتاب کے تعلق سے اپنی گفتگو کروں، لیکن وہ رنگ شاعری، وہ انداز غزل جو مسلسل کاوش کے نتیجے میں اور مسلسل ادبی خدمات کے نتیجے میں ڈاکٹر شفیق کی شخصیت کا ایک بیانیہ بن چکا ہے، ایک استعارہ بن چکا ہے، اس بنیاد پہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے جس میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. شاعری مختلف ادوار سے، مختلف تاریخی موڑ سے گزری. کبھی اس نے ترقی پسند تحریک کا علم بلند کیا، کبھی جدیدیت، اور اس کے بعد مابعد جدیدیت مختلف مراحل سے شاعری گزرتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے. اور خالص کلاسیکل رنگ کا بھی ایک شعری دور رہا ہے، لیکن شاعری کسی عہد کی رہی ہو، کسی بھی لیبل سے، کسی بھی حوالے سے اس کی شناخت ہوتی رہی ہو، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ انسانیت کا درد اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کی ترجمانی کرنے والی شاعری وہ کسی حوالے کی یا کسی طرح کی نعرے بازی کی یا کسی نظریاتی وابستگی کی محتاج نہیں ہوا کرتی. اعلیٰ اور اخلاقی بنیاد پہ استوار ہونے والی شاعری ہر عہد میں زندہ رہتی، لافانی رہتی. ڈاکٹر صاحب کا یہ تعارف ہے. ٹھیک، شکریہ. میں عالی جناب عزیر صاحب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یہ کنوینر اردو پڑھاؤ تحریک اور مینیجر سر اقبال اسکول مئو کے سے تشریف لائے ہیں، اور مئو کے ایک مشہور و معروف تاجر بھی ہیں جو ادب نواز ہیں اور شعر و سخن سے بھی ان کا ذوق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے انہوں نے جو شہر غزل اور ڈاکٹر شفیق صاحب کو پڑھا ہے، تو میں ان سے تاثرات چاہتا ہوں. عالی جناب عزیر صاحب تشریف لائیں اور اپنے جناب صدر ڈاکٹر شکیل صاحب، ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب، سابق چیئرمین ارشد جمال صاحب اور اناؤنسر اسرار جلال پوری صاحب اور سرائے میر کے ادب نواز سامعین حضرات. شعر غزل ڈاکٹر شکیل صاحب نے مجھے دی تو ضرور تھی، لیکن میں نے اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے، اور یہ میری محرومی کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ 12ویں کتاب ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ان کی پہلی کتاب آئی ہے. تو میں اس کتاب کے تعلق سے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتاب کو جو ادھر ادھر سے دیکھا ہے اس کی روشنی میں اگر میں کہوں، دیکھیے پہلی بات کہ بنیادی طور پر میں تاجر ہوں. انہوں نے میرے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی ہے، اس لیے مجھ سے آپ ایسی توقع نہ کریں کہ میں اردو ادب اور اردو شاعری کے بارے میں، ہاں اردو کا ایک دیوانہ کہہ لیجئے، اس اردو کے فروغ کے سلسلے میں اور اردو کے تعلق سے جو تھوڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم سے وہ کرتے ہیں. تو نہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو شاعری سے متعلق ایک عام آدمی جو سوچتا ہے
وہ شعر کیسا ہے کہ جب کوئی شعر پڑھتے رہیے آپ کسی بھی شعری مجموعے کو، کوئی ایک ایسا شعر آئے کہ بے ساختہ آپ کے منہ سے واہ نکل جائے، وہی شعر اچھا ہے۔ میری نظر میں وہی شعر اچھا ہے جو پڑھتے پڑھتے بے ساختہ آپ کوئی ایسا شعر آ جائے جس کو پڑھ کے بے ساختہ آپ کے منہ سے واہ نکل جائے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھی ہے، کئی بار بے ساختہ میرے منہ سے واہ نکلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ میرا جو اردو ادب سے جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر شکیل صاحب کی دین ہے، انہوں نے ہم کو جوڑے رکھا اور اردو کو زندہ رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کو لے کر کے جو مئو کی صورتحال ہے لگ بھگ وہی سرائے میر کی بھی ہوگی۔ جو لوگ اردو کا درد رکھتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اگر یوں ہی اردو سے بے اعتنائی برتی گئی تو ایک دن اردو ہمارے بیچ سے بھی اٹھ جائے گی۔ غیروں نے اس کے ساتھ بہت سازشیں کی، وہ ایک لمبی باتیں ہیں، اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اپنوں نے جو نقصان اردو کو پہنچایا ہے، اپنوں کی بے اعتنائی کا جو اردو شکار ہوئی ہے، تو اردو اصل معنی میں اگر مظلوم ہے تو اپنوں کا شکار ہے اس وقت۔ جو لوگ اردو میں بڑی بڑی تصانیف کرتے ہیں، شعری مجموعے لکھتے ہیں، ان کے بھی بچے آج اردو نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک رونا یہ رویا جاتا ہے کہ اردو کو چونکہ روزی روٹی سے الگ کر دیا گیا، اس کا سلسلہ روزی روٹی سے منقطع کر دیا گیا، اس لیے اردو اس حال کو پہنچی ہے۔ تو میں مئو کے تناظر میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات نہیں لگتی، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ اردو سے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں میں اردو سے سرکاری ملازمتیں پانے والوں کی تعداد مئو میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ مئو کے لوگ کئی یونیورسٹیز میں آج اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، جو اردو کے ہی دم پر ہیں۔ اردو مترجم کی حیثیت سے بہت سارے لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں، اردو BTC کو لے کر کے بہت ساری ملازمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی زبان میں اگر آپ کمال پیدا کر لیں تو آپ کے لیے جگہ ہے۔ ہم نے اردو سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا یہ کہہ کر کے کہ اردو پڑھ کے انجینئر آپ نہیں بن سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، لیکن ایک مادری زبان کا بھی کچھ حق ہوتا ہے اس کو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں ایک بات کہی کہ آج کے 25-30 سال پہلے انہوں نے ایک کوشش شروع کی کہ اردو کو باقی رکھا جائے۔ اس کے لیے سرائے میر اور آس پاس کے قصبات میں جاتے تھے، گلی محلوں میں جاتے تھے، لوگوں سے رابطہ کرتے تھے اور اردو سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کوشش مئو میں اردو پڑھاؤ تحریک کے نام سے کی گئی، جس کا مجھ ناجیز کو کنوینر بنایا گیا، اور ہم نے کوششیں کی۔ ماشاءاللہ اردو کی حالت مئو میں اچھی بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سرائے میر میں بھی اردو کی حالت کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہوگی، اس لیے کہ لب و لہجے سے اور بات چیت کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں اردو گھروں میں باقی۔ ایک دوسری چیز، ابھی آپ شہر میں جائیے تو بہت سارے سائن بورڈ جو ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، سرائے میر میں کثرت سے اس طرح کا ہے، لیکن مئو میں یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اگر یہ مٹ رہی ہے تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے، جیسے انہوں نے بنائی اسی طرح سے اردو پڑھاؤ تحریک اور بھی تنظیمیں بننی چاہیے، اور فعال حضرات جو نئے لڑکے ہیں ان کو جوڑا جائے اور ان کو لے کر کے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر محنت کریں تو اردو یوں دیکھیے کہ آپ اگر دو زاویے سے اردو کو دیکھیے، ایک جو ہے کہ آپ ادھر پچھلے 10-15 سالوں میں شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے، خاص طور سے میں فلمی دنیا کا نام لینا چاہوں گا کہ فلمی دنیا میں بھی اس وقت بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور اردو کا دائرہ ایک طریقے سے بڑھ رہا ہے، اردو چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اردو جن کو ورثے میں ملی تھی ان کے وہاں سے اردو مٹ رہی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اردو کے جو پرانے گھرانے تھے وہ دھیرے دھیرے برباد ہو رہے ہیں، وہاں سے اردو نکل رہی ہے، لیکن نئے گھرانے روز آباد ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج گلف میں، سعودی میں، ایون یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں بھی اردو دان لوگ ہیں، اردو کی بڑی بڑی بزمیں قائم ہوتی ہیں۔ اس طرح سے وہاں اردو کو وہ لوگ زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی نیوز 2-3 مہینے پہلے آئی تھی کہ اقوام متحدہ نے، جن کی 6 زبانیں تھیں، اب ایک 7ویں زبان کے طور پر اردو کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ اردو کے چاہنے والوں کے لیے، اردو نوازوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ
اب اقوام متحدہ کے سیکریٹری کا کوئی بھی اعلانیہ آئے گا, کوئی بھی منشور آئے گا, تو وہ 6 زبانوں کے ساتھ ساتھ, جس میں انگریزی ہے, جاپانیز ہے, چائنیز ہے, پرشین, عربی ہے, تو وہ 6 زبانوں کے ساتھ اردو کو بھی شامل کر لیا گیا, تو اس کی ساری نشریات اب اردو میں بھی آئے گی. تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے. اور بھی جو لوگ دور دراز تقریباً 70-80 ہزار ایسے اردو ادب نواز ہیں جو یورپین کنٹریز میں آج ہیں, وہ اپنی بزم بنائے ہوئے ہیں, اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, ایک ماحول دے رہے ہیں. لیکن ہم کو اپنے دیار میں جہاں کی پیداوار اردو ہے, جہاں کے بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اردو کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں, اس دیار میں ان کی نسل سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اردو سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ نئی نسلوں تک, اس لیے کہ اگر یہاں سے اردو ختم ہوگی تو یہ الزام ہمارے سر جائے گا کہ ہم نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کو اردو نہیں سکھائی, اردو سے نابلد ہو گئے. تو یہ الزام بھی ہم ہی لوگوں کے سر آئے گا, اور یہ گناہ کہہ لیجیے آپ کہ یہ گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہوگا. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, گھروں میں زندہ رکھنا چاہیے. ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اردو کو مشاعروں سے اور شعری نشستوں سے بھی بہت دنوں تک زندہ رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مئو میں تو بہت ساری بزمیں ایسی ہیں جہاں ہر مہینے نشستیں ہوتی ہیں, طرحی نشستیں اور غیر طرحی نشستیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہاں بھی اس طرح سے اردو کی خدمت, انہی سب چیزوں سے اردو کو باقی رکھا ہے مئو اور سرائے میر جیسی جگہوں پہ. اس کو مزید ایجوکیشن اور تعلیم سے بھی اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. انگلش میڈیم اسکول جو اپنے لوگ چلاتے ہیں وہاں اردو کو ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے رکھیں, اور میرا خیال ہے کہ رکھتے ہی ہوں گے جو لوگ ہندی میڈیم یا انگلش میڈیم اسکول چلاتے ہیں. لیکن ان کے وہاں ایک تھوڑی سی کمی یہ رہ جاتی ہے کہ وہ انگریزی یا دوسری زبان کے مقابلے میں اردو پہ کم توجہ دیتے ہیں. تو جب ٹیچرس یا اسٹاف یا مینجمنٹ ہی اس پہ کم توجہ دے گا تو بچے بھی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی سی زبان ہے. تو اس کو ذرا سا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مئو میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مسلم مینجڈ انگلش میڈیم اسکول ہیں جہاں اردو ایک ہے, وہ ایک کہہ دیجئے کہ پوسٹر میں دکھانے کے لیے دینی تعلیم اور اسلامی خطوط پہ اور اردو, لیکن اصل میں اردو پہ بے توجہی کا وہاں بھی شکار ہے. تو اگر آپ اسکول چلاتے ہیں وہاں اردو ہے, مدرسے ہیں تو مدرسوں سے تو ہی اب تک اردو باقی ہے, لیکن اسکول جو لوگ جدید تعلیم کا جو تقاضا ہے, بچے اسکولوں میں جائیں گے ہی, وہاں اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے, ایک مادری زبان کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر شکیل صاحب وغیرہ نے جس اسکول سے میں جڑا ہوا ہوں سر اقبال کا نام لیا, تو وہاں اردو کی تعلیم وہ ہمارا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ طرۂ امتیاز ہے. اردو کی تعلیم ہمارے وہاں 3-4 کلاس تک جاتے جاتے بچے اچھے سے اردو کتابیں پڑھ لیتے ہیں, اخبارات پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شروع سے ہی, تو ایسا نہیں کہ اردو سیکھ رہے ہیں تو انگریزی نہیں سیکھ رہے ہیں, وہ انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں, ہندی بھی سیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اردو بھی سیکھ رہے ہیں. تو یوں نہ ہو کہ ہم انگلش میڈیم میں بھیج دیں بچوں کو, اور اردو میں کیا ہوم ورک مل رہا ہے, اردو میں کیا پڑھا ہے, کبھی آپ گھر میں پوچھیں گے ہی نہیں, تو بچہ بھی سمجھ لے گا کہ اس زبان کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ بھی کم توجہ دے گا. اور جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ اردو کی ہمدردی میں وہ بہت بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں لکھتا تبھی پاس کر دیتے ہیں, اس کو نمبر دیتے ہیں. اس سے اور بگاڑ ہو رہا ہے, یہ خرابی کی وجہ ہے. اس میں بھی بچوں کو فیل ہونا چاہیے. اگر آپ نے بڑھیا سے پیپر نہیں کیا ہے تو اس میں بھی بچوں کو فیل کیا جانا چاہیے. میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسکولوں سے, مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, فعال لوگ ہیں, سماجی لوگ ہیں, سرکردہ لوگ ہیں. تو یہ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بہار ایک مرتبہ پھر آ جائے گی. انہی سب چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ محترم عزیر صاحب سے اردو پڑھاؤ تحریک کے حوالے سے اردو زبان ہمارے درمیان سے کس طرح سے دھیرے دھیرے مٹتی جا رہی ہے, اسے فروغ دینے کے لیے پھر ہمارے بیچ اردو عزیز اور مستعمل ہو جائے اور اس سے ذوق و شوق ہو جائے. آپ نے اپنے تجربات کو اور اردو پڑھاؤ تحریک کے سلسلے میں جو فعال تحریک چل رہی ہے اور وہاں پر جس طریقے سے لوگ اردو کی طرف راغب ہو رہے ہیں, یہ آپ کا تجزیہ بہت ہی لائق تحسین ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے
اپنے اس علاقے میں اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے ایک اردو پڑھاؤ تحریک چلا رہے ہیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہے. اور یہ پیغام میں سمجھتا ہوں یہاں پر موجود ہمارے جو اہل نظر اور دانشور لوگ یہاں موجود ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں. تو یقیناً یہ صحیح ہے کہ اگر سارے لوگ اس طرح سے اس سے جڑ کر کے ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اس اردو کو بچایا جا سکتا ہے اور اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بار بینک میں ہم نے جو ہے وہ کھاتہ کھلوانے کے لیے وہاں گئے تو اردو میں ہم نے دستخط کیا. تو مینیجر نے کہا اردو اتنی کم جگہ لیتی ہے دستخط کرنے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں جناب، بہت کم جگہ یہ لیتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اتنی کم جگہ لینے پر بھی اسے جگہ نہیں دی جا رہی ہے. تو آج ہم اپنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ابھی محترم نے اردو پڑھاؤ تحریک کے تحت گفتگو کی ہے تو اس موضوع پہ میں تھوڑا سے آ رہا ہوں. تو سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آپ جب دفتر میں اپنی دستخط کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرنے کے لیے میں انگریزی بہت اچھی جانتا ہوں تو انگریزی میں دستخط کرتے ہیں، اور بینکوں میں جب جاتے ہیں وہاں بھی انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں دستخط کرتے ہیں. آپ فخر سے یہ جہاں بھی آپ کسی ادارے میں کہیں بھی کسی دفتر میں کام کر رہے ہوں تو اپنی روزانہ کی دستخط اردو میں ہی کریے. میں شروع سے ہی اپنے رجسٹر میں حاضری میں اردو میں ہی دستخط کرتا ہوں. تمام بینکوں میں میرے جہاں کھاتے ہیں یا جو بھی کام جہاں بھی ہوتا ہے میں اردو میں ہی دستخط کرتا ہوں. کم از کم اگر یہ ہماری زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں اگر یہ مستعمل ہو جائے، یہ ہماری ضرورت محسوس ہونے لگے تو یقیناً یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے اس شہر غزل کی رسم اجرا پر حاضر ہوئے ہیں، ان میں میں سب سے پہلے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو موجود جناب ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین مئو، جو ہر دل عزیز ہیں اور مئو کی سرزمین پر وہ اپنے اخلاق اور خدمت کی بنیاد پر بہت ہی عزیز ہیں. یہی نہیں، یہ ادب نواز ہیں، ان کو زبان و ادب سے بہت گہرا تعلق ہے اور شعراء و ادبا کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ اسی طرح سے شعراء و ادبا کے نزدیک عزیز ہیں جیسے وہاں کی عوام کے اندر عزیز ہیں. تو میں ان سے اس تعارفی گفتگو کے لیے سب سے پہلے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ عالی جناب ارشد جمال صاحب سابق چیئرمین مئو وہ تشریف لائیں. محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم. سرائے میر آنے کا کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے. پہلے فیض آباد کی روڈ جب چالو نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا یہی راستہ ہوا کرتا تھا تو زیادہ ادھر سے گزر ہوتا تھا، مگر جب سے فیض آباد والی روڈ چالو ہو گئی ہے تو تب سے لکھنؤ کا سفر فیض آباد کی طرف سے ہونے لگا تو ادھر کا سلسلہ کافی کم ہو گیا. بلکہ آج کافی زمانے کے بعد آئے تو دیکھا کہ کافی بدلاؤ ہو گیا. آپ کے وہاں پہ سڑکیں سب 4 لین بن رہی ہیں. تو یہاں آنے کا جب ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے تذکرہ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں کچھ احباب سے ملاقات ہوگی اور کچھ اردو ادب سے. خاص طور سے ہم لوگ تو سیاست میں رہے لیکن اردو ادب سے دلچسپی رہی ہے، اور چونکہ یہیں شبلی سے ہی میں نے بھی اردو سے ایم اے کیا تھا. ڈاکٹر عرفان صاحب سب ہوا کرتے تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. ہاں اچھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس میں اکثر عرفان صاحب جب پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی آج کچھ اشعار جن کا مطلب آپ کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو اس طرح کے اشعار آپ پوچھیں جس کا مطلب میں بتاؤں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے غالب کے 1-2 اشعار ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کل مطلب بتاؤں گا. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے
کہ اردو زبان کو یا خاص شاعری ہو چاہے ادب ہو، زمانہ پہلے جیسا مشکل پسندی والا نہیں رہا ہے، اب سلاست کا زمانہ ہے۔ آپ اخباروں کی زبان دیکھیے، چاہے ہندی اخبار ہو، چاہے انگریزی اخبار ہو، چاہے اردو اخبار ہو، کتنی سلیس اور آسان زبان، عام فہم زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو آج کے ادیب ہیں، لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں یا مصنف ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ لکھیں وہ بہت آسان ہو، عام فہم ہو اور عام لوگوں تک پہنچنے والا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کو میں نے دیکھا تو اس میں جو سب سے خاص بات مجھ کو یہ نظر آئی، ویسے تو کئی ایک خاص باتیں ہیں مطلب، لیکن جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے جو ایک قاری کو پڑھنے پہ سمجھ میں نہ آئے، یا کہیں بھی ایسے لفظوں کا استعمال بھی نہیں ہوا ہے کہ آدمی مفہوم کے بجائے معنی میں الجھ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب معنی میں آدمی الجھ جاتا ہے تو مفہوم سے غافل ہو جاتا ہے۔ جی، دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں میں الجھتا ہے نا تو پھر وہ مفہوم سے نابلد رہ جاتا ہے، اور جب کسی تخلیق کا مفہوم ذہن میں نہ آئے تو پھر اس تخلیق کا جو لطف ملنا وہ لطف نہیں ملتا۔ ایک تو یہ کہ 207 صفحات پہ مشتمل ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب، اور اس میں آپ نے حمد بھی لکھی اور نعت بھی لکھی، اور کئی لوگوں کے تبصرے بھی ہیں، تبصرے بھی جو لکھے ہیں اس میں، تبصرے بھی کافی بہتر انداز میں لکھے ہیں۔ خاص طریقے سے فاطمی صاحب کا تبصرہ میں نے اس کے 1-2 صفحات پڑھے تھے۔ امتیاز ندیم صاحب تو ہمارے وہاں مئو کے ہی رہنے والے ہیں، کافی اچھا لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی تبصرہ ایک لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 12 کتابیں لکھی۔ عام طریقے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو اردو ادب آپ نے افسانوں پہ ڈاکٹریٹ کی، اور آپ کا وہ جو تھیسس تھی وہ تھیسس بھی شاید چھپی، پہلی تصنیف آپ کی وہی تھی۔ تو اردو نثر نگاری کرنے والا آدمی شاعری میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لوگ نثر نگاری کرتے ہیں تو اردو لٹریچر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ شاعری میں کم آتے ہیں، ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے شروعات تو نثر سے کی، مگر بعد میں ان کا میدان عمل جو رہا وہ زیادہ شاعری رہا ہے، اور مشاعروں سے لے کر تحریری طور پر بھی ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت لکھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ دونوں سمدھی ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب، اب دونوں کو مزاج بھی دیکھیے، دونوں کو مزاج بھی رکھ رکھاؤ بھی سب ایک ہی جیسا ہے۔ اب دونوں لوگ، ڈاکٹر صاحب بھی شاعری بھی کرتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، اور آپ بھی شاعری بھی کرتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں۔ عام ملاقات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت رویہ، بڑا لب و لہجہ نازک، تو بڑی اتنی مماثلت ہے، اور یہی شاید رشتے کا سبب بنا ہوگا۔ میں ابھی وزیر صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بات 1-2 کی جو جس سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ایک تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زبان، کسی بھی زبان کا کوئی خالق نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی زبان کا آپ کو کوئی خالق نہیں ملے گا۔ زبانیں اپنے حالات کے اعتبار سے تخلیق میں آتی ہیں، جو وہاں کے لسانی حالات ہوتے ہیں یا جو ضرورتیں ہوتی ہیں، اسی ضرورت کے اعتبار سے زبانیں تخلیق میں آتی ہیں۔ اور اردو زبان بھی تخلیق میں آئی تو انہی بنیادوں پہ آئی۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ بہت سارے جگہوں کے الگ الگ ملکوں کے لوگ آگے ایک جگہ رہنا تھا تو ان لوگوں کو الگ الگ سب کی زبانیں تھیں، تو کوئی ایک زبان تو وہاں تخلیق ہوئی، جب ان کے بیچ میں اردو کی تخلیق ہوئی۔ اور میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہر زبان کا خالق اللہ ہے۔ تو اردو زبان ہو، چاہے انگریزی زبان ہو، چاہے ہندی زبان ہو، ہم لوگوں کو یہ تو شکایت ہے کہ اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی سوتیلا سلوک کرتے ہیں ہندی زبان کے ساتھ۔ برا مانیے گا میری بات کا، لیکن آپ کسی کا بھی شادی کا کارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ایک طرف انگریزی میں لکھا رہے گا تو ایک طرف اردو میں لکھا رہے گا۔ کسی کے شادی کارڈ میں آپ ایک طرف ہندی میں یا ایک طرف اردو میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ مدرسوں کے لیٹر پیڈ پہ دیکھ لیجیے اٹھا کے، تو وہاں پیڈ پہ بھی ایک طرف انگریزی میں لکھا رہے گا، ایک طرف اردو میں لکھا رہے گا۔ تو یہ جو ہندی کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، یہ اس کو بھی ہم کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ صرف شکوہ دیکھیے، ہندی تو آج ہمارے دیش کی زبان ہے، اور میں نے پہلے بتایا کہ زبانوں کا کوئی خالق نہیں، نہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے۔ زبانیں سب اللہ رب العزت تخلیق کرتے ہیں، تو کوئی بھی زبان ہو وہ ہماری زبان ہے، اور جب تمام زبانوں کو ہم اپنائیں گے تو ہماری زبان کو لوگ اپنائیں گے۔
इस इम्तियाज़ से हमको बालातर होने की ज़रूरत है, ऊपर उठने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ जब सरामीर में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मैंने जो देखे दुकानों पे जो बैनर या पोस्टर या होर्डिंग जो लगी हुई है तो उसमें साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं तो उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है। मैंने अपने वहाँ जब मैं नगर पालिका में पहली मरतबा चेयरमैन हुआ 2000 में तो मैंने जितना बोर्ड था नगर पालिका का सब में एक तरफ उर्दू, एक तरफ हिंदी थी तो एक तरफ उर्दू लगवाया। जितने बैरूनी इलाकों में जो सीमाओं के जो बोर्ड लगे सब में उर्दू लिखवाया। तो कहीं ना कहीं से हम सब लोगों को इसको शुरुआत करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग 20-25 रुपये का पान खा जाएंगे, होटल में बैठ के चाय पी लेंगे, मगर 2-4 रुपये 5 रुपये का अखबार नहीं ख़रीदेंगे। आप होटलों में जाइए ख़ास तरीके से मुसलमानों की बस्ती में, तो वही एक अखबार रहेगा और अखबार पढ़ने के लिए होटल में जाएंगे और अखबार पढ़ने के चक्कर में 10 रुपये की चाय पी जाएंगे और 5 रुपये का अखबार खुद घर में नहीं ख़रीदेंगे। तो एक तो ये मिजाज बनाने की ज़रूरत है कि जो उर्दू की तख्लीक़ात हैं, चाहे रसायल हैं, चाहे मैगज़ीन है, जो कुछ भी हैं, चाहे किताबें हैं, उन्हें कुछ ख़रीदना चाहिए। जैसे अब डॉक्टर साहब ने किताब तो ये छपवा ली, मगर इसकी छपाई भी किताब से नहीं निकलेगी। इसकी छपाई में जो खर्च हुआ होगा वो भी इस किताब से नहीं निकलेगा। और यूरोप वगैरह में एक एक मुसन्निफ़ एक एक किताब लिख देता है तो पूरी ज़िंदगी उसी से चलती है, उसकी आने वाली नस्लों का खर्च भी उसी से चलता है। और ऐसा इसलिए कि हमने किताबों पे खर्च करना छोड़ रखा है। जो रसायल हमारे हैं, जो मैगज़ीन हैं, धीरे धीरे सब ख़त्म ही होते चले जा रहे हैं। तो आज के ज़माने में जब तक कि आप आमदनी का ज़रिया किसी चीज़ को नहीं बनाएंगे तब तक उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि कब तक आप दूसरों के खर्च पे चलेंगे। तो एक तो ये कि इस ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए हम लोग जो इस ज़ुबान को अपनी ज़ुबान कहते हैं और दूसरों से शिकवा करते हैं कि इस ज़ुबान के साथ सौतेला सलूक हो रहा है, तो उनको अपनी मोहब्बत, उर्दू से अपनी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और उर्दू से मोहब्बत का इजहार क्या है? भाई बच्चा आपकी गोद में है तो बच्चे से इजहार का ज़रिया क्या है? बच्चे से इजहार का ज़रिया है कि हम उसे किस करते हैं, बोसा देते हैं। तो बोसा इजहार प्यार के इजहार का ज़रिया है। तो अगर उर्दू से आपको मोहब्बत है तो आपके मोहब्बत के इजहार का ज़रिया भी ये होना चाहिए कि उर्दू को कैसे फ़रोग़ हो। जैसे क्लास में गए अगर तो हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं पड़ोसी से किताब मिल जाए, रिश्तेदारी से किताब मिल जाए तो वो किताब ले आके इस्तेमाल कर लें। तो थोड़ा इसमें ख़र्च करने की ज़रूरत है और फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि जो उर्दू के लिखने वाले लोग हैं या उर्दू में जो तसनीफ़ करने वाले लोग हैं, जब उनका ये ज़रिए माश बनेगा, उर्दू से जब ज़रिए माश बनेगा तो उनकी दिलचस्पी नेचुरली बढ़ेगी और उर्दू को ऑटोमेटिक फ़रोग़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ सरायमीर में उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं और उर्दू के नाम पे इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ और डॉक्टर साहब के हौसलों को सलाम करता हूँ और डॉक्टर शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ लेकर आए, यहाँ आप लोगों की बातों को सुनने का मौका मिला और कुछ बात कहने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम ने अभी जो बताया तो उर्दू भी हमारी है और हिंदी भी हमारी है। तो इस सिलसिले से उर्दू ज़बान व अदब में जो तख्लीक़ात हो रही हैं वो काबिल फ़ख्र हैं और उन ज़बान पे जो हमारे सामने आज रस्म इजरा शहर गज़ल है तो डॉक्टर शफ़ीक साहब की शायरी बहुत ही मेयारी है। तो इन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए जो बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं ये बहुत काम की चीज़ हैं। डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ा कमाल है कि इन्होंने जो बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं इससे बच्चों के अंदर उर्दू ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है और उनके अंदर शेरगोई और शेर फहमी का शऊर बेदार होता है। बहुत बड़ा कमाल इनका ये है कि इतनी नाजुक और इतनी बारीक अंदाज से, इतनी खूबी के साथ वो शेर कहते हैं कि बच्चों के जहन के सतह पर उतर करके ये शायरी करते हैं। मुझे तो बहुत से नज़में पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, चंद नज़में मैंने पढ़ी है तो उनसे ये खूबियाँ नज़र आती हैं कि डॉक्टर साहब की ये खूबी जो बच्चों के जहन के सतह पर उतरना ये बहुत कमाल की बात है और फिर उनके मेयार का शेर कहना, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है उर्दू की जो बच्चों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा करती है। इस तरह से आपकी गज़ल की शायरी भी ऐसी है जो पायदार हो, ज़िंदगी हासिल करती है। बहुत से शोरा के कलाम या वो शायरी जो सिर्फ़ मसाइल को छूती है
اور چھو کر گزر جاتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں دیتی ہے، تو وہ شاعری اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی شاعری مسائل کو بھی ظاہر کرتی ہے اور اس مسائل کا حل بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر شفیق صاحب کی شاعری بہت ہی معیاری اور بلند پائے کی ہے۔ تو اس طرح سے آج کا یہ رسم اجرا جو شہر غزل ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے اس نشست کے آخری مقرر اور اس پروگرام کی صدارت کر رہے عالی جناب شکیل احمد صاحب سے میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب جو بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ شہر غزل پر اور ڈاکٹر شفیق صاحب پر اپنا نظریہ پیش کریں۔ محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب، مہمانان خصوصی جناب ارشد جمال صاحب، عزیر گلر صاحب، اسرار جلال پوری صاحب، ممتاز قریشی اور مختلف ادبی تنظیموں کے وابستگان، اساتذہ کرام، ادب پسند حضرات اور شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے سرزمین سرائے میر اور قرب و جوار کے حضرات، ہم سب کے لیے یہ قابل اطمینان اور فخر کی بات ہے کہ ہم میر علی عاشقاں کی سرزمین پہ ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کے شعری مجموعے شہر غزل کے اجرا کی تقریب میں شریک ہیں۔ آپ حضرات نے اس شہر میں، اس قصبے میں صدیوں سے اردو کی آبیاری کی ہے۔ مدرسۃ الاصلاح، بیت العلوم، فیض العلوم اور جو بھی ادارے ہیں، وہاں جو اردو کی تعلیم ہو رہی ہے وہ بنیادی تعلیم ہو رہی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں اردو رسم الخط کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف قصبے بلکہ قرب و جوار میں بھی اردو زبان و ادب کا سلسلہ قائم ہے، شعری نشستوں کا سلسلہ قائم ہے، اور سرائے میر کو اس معنی میں بھی ایک امتیاز حاصل ہے کہ نہ صرف یہاں قصبے میں بلکہ قریہ جات میں بھی اردو رسائل کے مستقل خریدار ہیں اور اب بھی ہیں۔ یہاں جو پوجا بک اسٹال پہ جتنے اردو کی میگزینیں آتی ہیں، مئو جیسی جگہوں پہ نہیں آتی، پوجا بک اسٹال پہ اب بھی آتی ہوں گی، اور وہاں سے درجنوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بکس جو سائیکل سے لوگ قریے قریے جاتے تھے اور بیچتے تھے۔ تو اس طریقے سے اردو زبان اور شاعری کا سلسلہ رہا، اور نشستوں کا سلسلہ بھی نہ صرف قصبے کے اندر بلکہ قریہ جات میں بھی ہے، اور یہ اختر مسلمی شاد اعظمی کی سرزمین ہے، مزاحیہ شاعر مختصر اعظمی کی سرزمین ہے، اور بزم کیفی اور اس کے علاوہ بھی تنظیمیں ہیں۔ رشید انصاری صاحب نے ایک طریقے سے شاعری اور ادبی نشستوں کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، بڑی خدمات ہیں۔ آج کی اس پروگرام میں سب سے پہلے ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کو شہر غزل کے اشاعت اور اس کے اجرا پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرے تعلقات کو 4 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ شبلی کالج میں ہماری دوستی کا آغاز ہوا، جو اب تک سلسلہ چل رہا ہے، اور میں ایک غلط فہمی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میرے تعارف میں بتایا گیا کہ میں شاعری کرتا ہوں، شاعری میں نہیں کرتا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کبھی 1 2 غزل لکھ کے نہیں دی۔ کم سے کم 40 سال کی دوستی تھی، 1 2 غزل لکھ کے میرے لیے دے دی ہوتی تو کہا تھا کہ میں بھی شعر کرتا ہوں۔ تو میں نے کبھی کوئی شعر کہا ہی نہیں، 1 بار محنت کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر میں نے توجہ بھی نہیں دی۔ تو محترم حضرات، ڈاکٹر صاحب کی یہ شاعری، یہ شعری مجموعہ ہم شعراء کرام سے خاصی مختلف ہے۔ 30 سال کے اندر ہماری جو غزلیہ شاعری ہوئی، جو اسٹیج کی شاعری ہوئی، شعراء کے مجموعہ کلام آپ دیکھیے،
کہ 1987-88 سے جو بابری مسجد تحریک چلی تو اس تحریک اور اس کی جو ایک طریقے سے عوامی سطح پہ مقبولیت تھی اس کو بھنانے کے لیے شعراء نے ایسے شعر ضرور کہے جس میں وہ اجودھیا اور مسجد اور قرآن اور پھر یہ سب تاکہ لوگوں کو ہلکے جذبات میں کھینچا جائے. بہت بڑے بڑے شاعروں کے آپ کلام پڑھیے اس میں اس طریقے کے اشعار رہیں گے. اس کو احتجاجی شاعری نہیں کر سکتے, وہ ورگلانے والی شاعری ہے. ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کی پوری شاعری پڑھ جائیے, 30 سال 35 سال 40 سال کا جو ان کا کلام ہے, کہیں ان کے وہاں اس طریقے کا کوئی شعر نہیں ملے گا. انداز غزل ان کا پہلا غزلیہ شعری مجموعہ تھا, بیچ میں بچوں کی شاعری سے متعلق 4-5 شعری مجموعہ ہے, یہ شہر غزل ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے جو PhD کی تھی کرسچن کی افسانہ نگاری پہ, اس کے بعد آپ کے جو تنقیدی مضامین کے 2-3 مجموعے شائع ہوئے, ان سب میں ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب ایک دانشور کی حیثیت سے, ایک سنجیدہ قلمکار کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. ان کی گفتگو میں جس طریقے سے کہیں آپ کو جذبات برانگیختہ کرنے والی غیر سنجیدہ گفتگو نہیں ملے گی, ویسے ہی آپ کے قلم میں بھی کہیں آپ ان کے اشعار پڑھیے, نثر پڑھیے, مضامین پڑھیے تو علمیت ہے, سنجیدگی ہے اور تفکر ہے. اور یہ ایک کسی قلمکار کے لیے بہت بڑی پونجی ہے. میں آج اس تقریب میں شریک ہو کر اور آپ حضرات کی مہربانی کہوں گا, زیادتی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہوں گے, میں اس کا حال نہیں تھا کہ میں اس پروگرام کی صدارت کرتا. بہرحال ڈاکٹر صاحب کی محبت تھی کہ مجھے اس پروگرام کی صدارت سونپی گئی. مجھے ڈاکٹر شفیق صاحب کے ساتھ ایک طویل وقت گزارنے کا موقع ملا, وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. شبلی کالج کے ماحول میں, گورکھپور یونیورسٹی کے اندر ہم لوگوں کے اساتذہ مشترک تھے ہر جگہ. تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے, مزاج سمجھنے کے لیے, ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کی. ایک زمانہ تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے رجسٹریشن کرایا تھا اور ان کو کتابوں کی ضرورت تھی کرسچن پہ, اس وقت مئو میں دانشکدہ لائبریری فعال تھی. ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے بڑی خاصی مقدار میں جب انہوں نے اپنے سپروائزر ڈاکٹر اختر بستوی مرحوم سے بتایا کہ کرسچن کی اتنے مجموعے وہاں پہ ہیں افسانوں کے اور ناولوں کے, تو ان کو حیرت ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک معمول بنا لیا کہ آپ گئے دانشکدہ لائبریری میں. میں نے وہاں جو لائبریرین تھے اس وقت ان سے پھر میں نے بات کی, جو ایک رکن تھے ان سے میں نے بات کی. ان کی ذمہ داری پہ ڈاکٹر صاحب کو ایک وقت میں 3 کتابیں مل جاتی تھیں. 3 کتابیں لے کے آتے تھے, ڈاکٹر صاحب استفادہ کرتے تھے. ہفتہ عشرے کے بعد جو ہے پھر وقت نکالتے, پھر مئو گئے اور کتابیں جمع کی. اور دانشکدہ لائبریری کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شام میں کھلتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب گئے, شام میں کتاب جمع کیا, تو مجھے ایک اور موقع مل گیا کہ مجھے ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوتا رہا. تو ہماری دوستی کے مطلب یہ ہے کہ بہت مخلصانہ جو انداز نظر آ رہے ہیں, تو یہی سب دین ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو فکر, جو سنجیدگی اور جو قلمکاری ہے, اس کو اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو یہ اعظم گڑھ دیار شبلی, جہاں علامہ شبلی نعمانی اور ایک سے ایک بڑے شاعر علامہ اقبال سہیل کیفی اعظمی اور بہت تمام شعراء, معین حسن جذبی کا یہ دیار. تو آپ نے ان روایتوں کا آگے بڑھایا. انداز غزل جب شائع ہونا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کیفی اعظمی صاحب سے اس پہ پیش لفظ لکھنے کے لیے کہا. مختصر سا پیش لفظ کیفی صاحب نے لکھا اور اس پیش لفظ میں صرف ایک جملہ لکھا. کیفی صاحب کا وہ ایک جملہ جو ہے کتنا قیمتی ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک جو شاعر تنقیدی نگاہ رکھتا ہو, جو شاعر تنقیدی نگاہ رکھتا ہو وہ بسیار گو نہیں ہو سکتا. جو شاعر تنقیدی نگاہ رکھتا ہے وہ بسیار گو نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب کی تنقید پہ 3-4 کتابیں ہیں. غزل کی کا یہ دوسرا مجموعہ ہے. جی, بچوں کی نظموں کے 4 مجموعے شائع ہوئے.
تو بہت سارے آپ شعراء کو دیکھیں گے کہ معلوم ہوا کہ ان کے تو 18 شعری مجموعے شائع ہوئے تھے. یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم کو سند مل رہی ہے کیفی اعظمی کے اس جملے سے کہ جو شاعر تنقیدی نگاہ رکھتا ہے وہ بسیار گو نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ بھی کہے گا تو سوچے گا. شروع میں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر شفیق صاحب سنجیدگی سے سوچتے ہیں. فکر اور تخیل سب کی آمیزش ان کے شعری تخلیقات میں بھی ہے اور نثر نگاری میں بھی ہے. ایک جملہ لکھنے کے پہلے بھی آدمی سوچتا ہے اور لکھ لینے کے بعد بھی سوچتا ہے. یہ ایک قلمکار کا فریضہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نثر میں بھی اور شاعری میں بھی وہی فریضہ اپنا رہے ہیں. کیفی صاحب نے ایک شعر ان کا بہت کوٹ کیا اور ایک جملہ اس سے پہلے لکھا. کیفی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی ابھی میری گرہ میں جتنی زندگی ہے، ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی ابھی میری گرہ میں جتنی زندگی ہے وہ ڈاکٹر شفیق کے اس شعر کی روشنی میں مردانہ وار گزار لوں گا. کیفی اعظمی کہہ رہے ہیں. وہ شعر کون سا ہے؟ ڈاکٹر شفیق صاحب کا وہ شعر جس کی تعریف کیفی اعظمی صاحب نے کی، وہ سماعت فرمائے. پا شکستہ سہی و مادو ناچار سہی، پا شکستہ سہی و مادو ناچار سہی، گامزن ہم سے منزل ہیں یہ کم بھی تو نہیں. تو محترم حضرات، ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے تعلق سے میں اور بھی زیادہ ہی سننے کی خواہش رکھتا تھا. میں چاہتا تھا کہ مقامی حضرات بھی کچھ اظہار خیال فرمائے ہوتے. بہرحال میں ڈاکٹر صاحب کی فکر سے جو متاثر ہوا اس میں آپ کے اشعار کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، جو اشعار مجھے بہت پسند ہیں اور میں ان کو انداز غزل سے لے کے اور اب تک پڑھتا رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کا مزاج سمجھیے. لکھتے ہیں آپ، فرصت اگر ملے تو مجھے بھی ذرا پڑھیں. یہ انکساری دیکھیے. فرصت اگر ملے تو ذرا مجھے بھی ذرا پڑھیں، میں بھی کتاب زیست کا ایک اقتباس ہوں. یہ دعویٰ نہیں میں پوری کتاب ہوں، میں بھی کتاب زیست کا ایک اقتباس ہوں. تو یہ انکساری، یہ خلوص اور یہ چھوٹی سی خواہش، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خواہش کبھی نہیں پالی. چھوٹی سی خواہش، اسی پہ استغنا، اسی پہ توکل. یہ زندگی جینے کا ڈھب یہ ڈاکٹر شفیق صاحب کا ہے. اور میں ایک شعر اور فرمایا، مجھے سماعت فرمایا، مجھے بہت پسند ہے. زندگی سے مجھے کیوں شکایت رہے، زندگی سے مجھے کیوں شکایت رہے، میں ہی کیا کر سکا زندگی کے لیے. زندگی سے مجھے کیوں شکایت رہی، میں ہی کیا کر سکا زندگی کے لیے. ایک اور بڑا ہی سمجھ جائیے کہ ہم لوگوں کو سیکھ حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا شعر ہے. دوسروں میں عیب مت ڈھونڈا کرو، دوسروں میں عیب مت ڈھونڈا کرو، بن پڑے تو آئینہ دیکھا کرو. پھر انسانیت کا ایک درد ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں اشعار کا ایک بڑا سرمایہ جو ہے وہ انسانیت سے لبریز ہے. وہ انسانیت کسی کمزور کے لیے، کسی راہگیر کے لیے، کسی ضعیف کے لیے، کسی ناتواں کے لیے، کسی مفلس کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی ایسے بوڑھے کے لیے جس کے لڑکوں نے اس کو حاشیے پہ رکھ دیا ہو. تو اس درد کو ڈاکٹر صاحب نے بہت اپنی شاعری میں نظم کیا ہے. لکھتے فرماتے ہیں کہ اے شفیق ایسا جینا ہے کس کام کا، اے شفیق ایسا جینا ہے کس کام کا، کام آئے کسی کے نہ جب آدمی، کام آئے نہ جب کسی کے نہ جب آدمی. پھر ایک شعر، تیرے حصے میں تو پھل بھی نہیں آنے والے، تیرے حصے میں تو پھل بھی نہیں آنے والے، آفریں تجھ کو درختوں کے لگانے والے. یہ بے لوث زندگی کا سبق کہ آپ درخت لگا دیجئے. اللہ نے زندگی دی تو اس کا پھل ہم کھا سکتے ہیں، لیکن یہ خوشی تو ہمیں رہے گی کہ ہم نے ایک شجر لگایا، وہ پھلدار ہوا اور ہمارے بعد کی نسل اس سے فیضیاب ہو رہی ہے، اس کا ذائقہ چکھ رہی ہے. تو ڈاکٹر شفیق صاحب کی یہ زندگی، ان کی یہ شاعری ایک مشن کی شاعری ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو زندگی جی رہے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے، معاشرے کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس معاشرے میں بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا ہے. اس کا ایک نمائندہ شعر ان کی غزل میں ہے، جس کی قسمت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے شفیق،
جس کی قسمت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے شفیق، آئیے اس کے لیے بھی ایک دیا لیتے چلیں۔ جس کی قسمت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے شفیق، آئیے اس کے لیے بھی ایک دیا لیتے چلیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے اسی درد مندانہ شعر سے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بزم کیفی اور اس کے ارباب انتظام کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سرائے میر کے ایک نمائندہ شاعر کے شعری مجموعہ شہر غزل کے اجرا کی اتنی خوبصورت بزم آراستہ کی، جس میں نہ صرف سرائے میر بلکہ قرب و جوار کے ادب نواز اردو کے دوست، احباب، اساتذہ اور اردو سے تعلق رکھنے والے شائقین تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر شفیق صاحب کو اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بہت بہت آپ لوگوں کو اس بات کی بھی مبارکباد دوں گا کہ پروگرام تقریباً وقت سے شروع ہوا، 6 کا وقت دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ مغرب کی نماز 6:30 پونے 7 ہو گیا، پروگرام وقت سے شروع ہوا اور وقت سے میرا خیال اختتام پذیر بھی ہوگا، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ بہت۔ صاحب کتاب بھی تو کچھ ابھی آپ ڈاکٹر شکیل صاحب کی گفتگو اور ان کا نظریہ سماعت فرما رہے تھے، اور ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے پہلو ہم سب کے علم میں آ رہے تھے۔ بڑی اچھی اور پرمغز گفتگو کیا ہے، اور اب صاحب کتاب جناب ڈاکٹر شفیق احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے چند تو آپ آج کے اس پروگرام میں کنوینر پروگرام جو ہیں جی کنوینر پروگرام ڈاکٹر آفتاب مجاہد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی حضرات السلام علیکم۔ یہ پروگرام بزم کیفی اعظمی کی طرف سے منعقد کیا گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اس بزم کے سرپرست ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب کہ اس مجموعہ شہر غزل کا آج رسم اجرا ہے، اور ان کی مزید کئی کتابیں جو سامنے منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ موقع ملا ان کے ساتھ، اور یہ ہماری بزم کیفی اعظمی کے صدر کی صدارت مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور سرپرست بھی ہیں اس بزم کے، اور ان کے ہر مجمع کلام سے، ان کے بچوں کی نظموں سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ملا۔ اور ابھی میں سن رہا تھا کہ ہم اردو کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہیں، یہ واقعی یہ سب سن کے اچھا لگتا ہے، اور ہماری بزم کے تمامی ممبران اور جو ہر مہینے بزم کیفی کی نشست منعقد ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں کا شکریہ، اور ان کا بھی شکریہ جو اس کو بہت تقویت بخشتے ہیں۔ اس میں آ کر کے ہمارے ڈاکٹر متین خیرآبادی صاحب ہیں، جو کہ خیرآباد سے ہی نہیں بلیا سے آتے ہیں ہر نشست میں، یہاں سرائے میر ہر ماہ آتے ہیں، مستقل آتے ہیں۔ غالب پور سے ہمارے عادل غالب پوری صاحب برابر آتے ہیں، کبھی ان کا ناغہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ہمارے استاد شاعر ہیں جناب صغیر انور محمد آبادی صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تہذیب عالم صاحب، میں کن لوگوں کا شکریہ ادا کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے میں ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ تمنا کرتا رہتا ہوں کہ یہ آئیں، اور مجھ سے پہلے یہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ کب آنا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج اس موقع پہ اور بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور آپ سبھی لوگوں کا جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے اور بزم کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چیئرمین صاحب آئے
इनकी भी जो है शमूलियत मेरे लिए बहुत जो है खुशी हुई मुझे। और डॉक्टर शकील साहब जो मौत से आए हैं, इससे पहले भी जब रस्म इजरा हुआ था, आप मोहतरम जो है जो कि उर्दू के रूह रवां हैं मऊ के, आपका भी शुक्रिया और पत्रकार लोग यहाँ मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया और तमाम सामीन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बज़्म कैफ़ी आज़मी के ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम चल रहा था, जिनके कन्वीनर आली जनाब डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब, तो डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। इन्होंने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपनी सरगर्मियों को आप सबके सामने रखे। तो साहिब किताब से भी मेरी दरख्वास्त है कि तो आज का कन्वीनर साहब ने आज के इस प्रोग्राम को और इसके इख्तिताम का इख्तियार भी आप ही को है, क्योंकि कन्वीनर आप हैं, इसलिए इस प्रोग्राम के इख्तिताम साहब एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैं आज के इस रस्म इजरा प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान कर रहा हूँ जी।